بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کے سیشن نمبر 3 کا ہم آغاز کریں گے۔ یاد رکھیے، تلاوت کرنے کے مختلف اوقات میں گلے کی مختلف کیفیات کے ساتھ مختلف طریقہ کار ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ نیند کے فوراً بعد تلاوت کرتے ہیں تو گلے کی کیفیت کچھ اور ہوگی، لیکن کھانے کے فوراً بعد اگر آپ تلاوت کرتے ہیں یا آواز کی ریاضت کرتے ہیں گلے کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ رات کے ٹائم جس وقت ابھی تک کھانا نہیں کھایا، مغرب کے بعد یا عصر کے بعد نیند کا ٹائم نہیں ہوتا، بیدار ہوئے بندے کو کافی دیر گزر جاتی ہے، گلے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور اس ٹائم آواز کی ریاضت، آواز کی جو پریکٹس یا جو گلے کا لیول ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس وقت کسی محفل میں یعنی جس سٹیج کے اوپر سارے قراء حضرات ہوں، وہاں اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے تو وہاں طریقہ کار اور انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسکول کا، کسی سیشن کا یا کسی بلڈنگ کا یا کسی بھی مجلس کا آغاز کرنا ہو، وہاں اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو وہاں طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر کسی مقابلے میں جاتے ہیں تو وہاں 1 منٹ دیا جاتا ہے، اس 1 منٹ میں طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، محفل کے اندر پڑھنے کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، اور جس وقت آپ آواز کی ریاضت کرتے ہیں، آواز کی پریکٹس کرتے ہیں، اس وقت طریقہ کار اور انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ کیونکہ جس وقت آپ آواز کی ریاضت کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اوپر ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی، آپ کے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے، آپ بالکل نچلی سطح سے آغاز کریں اپنی آواز کی پریکٹس کا اور کافی دیر تک آپ چل سکتے ہیں۔ لیکن کسی محفل کے اندر آپ کو 5 یا 7 منٹ دیے جاتے ہیں تو 5 یا 7 منٹوں کے اندر آپ نے آواز کا جادو جگانا ہوتا ہے، تو وہاں گلے کی بیس سے تلاوت کو شروع کرنے کی وجہ ہی نہیں بنتی۔ مختصر تلاوت ہے، مختصر سی تلاوت کے اندر مختصر اور پر اثر۔ اگر آپ نے کسی ایسی جگہ پہ تلاوت کرنی ہے، کسی سیشن کا آغاز ہے، کسی بلڈنگ کا آغاز ہے، کسی مجلس کا آغاز ہے، کسی سکول کا، کسی کالج کا یا کسی ایسی جگہ کا آغاز آپ کر رہے ہیں، تو آپ نے 2 سے 4 منٹ تلاوت کرنی ہے۔ 2 سے 4 منٹوں کے اندر گلے کی بیس، 2 سے 4 منٹوں کے اندر کاریوں والی تلاوت، 2 سے 4 منٹوں کے اندر اٹھا کے پڑھنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ آپ نے بالکل گلے کو ریلیکس رکھ کے 2 سے 4 آیات سے صرف مجلس کا آغاز کرنا ہوتا ہے، وہ چاہے جیسی پڑھیں۔ لیکن کسی قاریوں والی مجلس میں جائیں تو پھر آپ نے تجوید کا، آواز کا، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کے اور آیات کے لحاظ سے آپ نے آواز کس قسم کی آیات ہیں اور کس قسم کی آواز سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ مثال کے طور پر آواز کی ریاضت کر رہے ہیں تو ریلیکس ہو کے، مطمئن ہو کے، چاہے آواز جدھر بھی جائے، چاہے گلے کی کیفیت جیسی کیسی بھی ہو، صرف پریکٹس کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ مثال کے طور پر آواز کی ریاضت کرتے ہیں نا تو تلاوت کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں ریاضت کر رہا ہوں، اس کے اندر کافی دیر میں گھنٹوں کے گھنٹے پڑھ سکتا ہوں اس آواز میں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یہ دیکھیں، یہ والا وہ طریقہ ہے جس میں میں پریکٹس کرتا ہوں آواز کی ریاضت۔ لیکن اگر کسی محفل یا مقابلے میں جاتا ہوں تو وہاں پہ آواز کا لیول یہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء
واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ دیکھیں ٹائم بہت زیادہ کم ہے، وہاں پہ گلا گرم نہیں کرنا، ڈائریکٹ تلاوت کو اٹھانا ہے۔ لیکن اگر کسی محفل میں جاتا ہے تو وہاں تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے، گلے کی درمیانی کیفیات کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ تمام تر طریقے آپ دو طریقوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ مختلف قراء کی تلاوتوں کو وقتاً فوقتاً سنیں، لیکن اپنا ٹارگٹ کسی ایک قاری کو بنائیں، اس کی ایک تلاوت کو یاد کریں، ایک تلاوت کو مختلف مجلسوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف گلے کی کیفیات کو سمجھ کر تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ بہت جلدی آپ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔